گاڑی جہاں رکی وہ جگہ ایک سفید محل سے کم نہیں تھی۔ حسن اور عمر اپنی طرف سے اتر کر نیچے آئے۔ حسن کی آنکھیں جیسے چندھیا سی گئیں۔ وہ ایک 3 منزلہ لمبے رقبے پہ پھیلی سفید عمارت تھی، جیسے کوئی ہاسٹل ہوتا ہو یا جیسے کوئی رہائشی بلڈنگ۔ لیکن یہ نہ کسی ہاسٹل کی طرح شور کرتی تھی، نہ کسی رہائشی عمارت کی طرح گندی۔ یہ ایک صاف ستھری خاموش سی عمارت تھی۔ لیکن اس کی ایک شان تھی، یہ لوگوں کو مجبور کرتی تھی کہ اسے رک کر دیکھا جائے۔ اس عمارت کے چاروں طرف مختلف بیلیں لگی تھیں، سو اس لحاظ سے اس عمارت میں لگا دوسرا رنگ سبز تھا۔ اس عمارت کے بیچوں بیچ ایک بڑی سی تختی لگی تھی جس پہ جلی حروف میں ہیون لکھا تھا۔ گاڑی وہیں باہر کھڑی کر کے وہ دونوں اندر کی جانب جانے لگے۔ بڑا سا سیاہ دروازہ پار کر کے اندر آؤ تو ایک عمارت تک جانے کے لیے ایک پتھریلی روش بنی تھی، جس کے دونوں اطراف میں سبز گھاس اگی تھی۔ تا حد نگاہ پھیلی گھاس کیاریوں میں مختلف قسم کے پھول اور پودے۔ ذرا ذرا سے فاصلے پہ بچوں کے لیے جھولے لگے تھے، لیکن اس وقت وہاں کوئی ذی روح نظر نہیں آتا تھا۔ ذرا فاصلے پہ کھڑی عمارت سے آتی آوازیں اس بات کی گواہ تھیں کہ اس وقت بچوں کا اسکول ٹائم تھا۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ حسن نے کھوئے کھوئے انداز میں پوچھا۔ عمر چلتا رہا۔ کیا تم یہاں نہیں آئے؟ میں کبھی نہیں آیا، مجھے نہیں پتا تھا بابا اتنا بڑا اور فنیج چلاتے ہیں۔ مجھے لگا تھا کوئی چھوٹا سا گھر ٹائپ کوئی جگہ ہوگی۔ وہ اب بھی چاروں طرف گھوم گھوم کر ایک جگہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ جگہ اب کس کی ہے؟ اس نے ایک مناسب فاصلے پہ بنے ہیون ہسپتال کو اپنی چھوٹی کی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری؟ حسن نے مڑ کر تعجب سے اس کو دیکھا۔ عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، تمہاری۔ یہ جگہ تمہاری اور تمہاری بہن کی ہے۔ تمہارے بابا کے بعد تم دونوں لیگل وارث ہو۔ یہ تمہارے باپ کا ایمپائر تھا، لیکن اب یہ تمہارا ہے۔ یہ بچے تمہارے باپ کی اولاد تھے، لیکن اب تم ان سب کے باپ ہو، ان کے مسیحا، ان کے گارجین۔ حسن اب تک ہک دک سا کھڑا تھا۔ میں میں کیسے؟ میں ابھی بہت چھوٹا ہوں، میں کیسے؟ وہ جیسے اب تک اس کے الفاظ جذب نہیں کر پا رہا تھا۔ ذمہ داریوں کے تاج عمر نہیں دیکھا کرتے۔ جب تم اپنے باپ کے گھر پہ حق جمانے کے لیے چھوٹے نہیں ہو، جب تم ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے کے لیے چھوٹے نہیں ہو، تو تم ان کے چھوڑے ہوئے ادھورے کاموں یا پھر ان کے شروع کیے ہوئے نیک کاموں کے لیے چھوٹے کیسے ہو سکتے ہو؟ تم پہ یہ ذمہ داری تھوپی نہیں جائے گی۔ تم وقت لو، سوچو اور پھر بتانا۔ اگر تم دل سے یہ کام کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی عمر حیات زندہ ہے۔ وہ نرمی سے کہہ کر پتھریلی روش پہ آگے بڑھنے لگا۔ حسن گم سم سا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اب عمر کا رخ معراج سلطان کے آفس کی طرف تھا۔ یہ آفس پہلی منزل میں بنا تھا۔ لکڑی کا بڑا سا دروازہ پار کر کے وہ دونوں اندر آئے۔ یہ آفس وہ نہیں تھا جہاں 10 سال پہلے عمر حیات نے اپنی ساری سیونگز دان کی تھیں۔ یہ مختلف تھا، بہت مختلف۔ کمرے کے وسط میں رکھی اعلیٰ سی میز، اس کے پیچھے جھانکتی پاور چیئر، اور اس کے پیچھے دیوار پہ لگی ایک بڑی سی تصویر جس میں دو لوگ مسکرا رہے تھے۔ دونوں کی آنکھیں سیاہ تھیں، چمکدار، بے-ریا، معصوم، دل میں گھر کرنے والی۔ ان دونوں مردوں کے نقوش مختلف تھے، لیکن ان کی آنکھیں ایک تھیں۔ کیا تم بابا کے بیٹے ہو؟ حسن تصویر پہ نظر جمائے بے دھیانی میں بول گیا۔ گدھے، میں تمہارا بہنوئی ہوں۔ عمر نے ضبط سے جواب دیا۔ حسن گڑبڑا سا گیا، چہرہ خفت زدہ ہو گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تم ان کے اتنے قریب کیسے تھے؟ اس وقت اسے سفیر، سلطان منزل، برونو، ہالے سب بھولا ہوا تھا۔ وہ جیسے ایک الگ ہی دنیا میں آ گیا تھا۔ پہلے مجھے آپ کہو، پھر بتاؤں گا۔ وہ ایک طرف رکھے صوفے پہ بیٹھتا ہوا مزے سے بولا۔ حسن نے ناک بھویں چڑھا لی۔ مر کر بھی نہیں بولوں گا، وہ جل کر بولا۔ عمر نے کندھے اچکا دیے۔ میں وہ پہلا آدمی ہوں گا جو اپنی بیوی سے تعلقات درست کرنے کے بجائے 2 ماہ سے اس کے بھائی کو منا رہا ہوں۔ وہ ہلکا سا بڑبڑایا۔ میں سن رہا ہوں، حسن بلند آواز میں بولا۔ اوہ عالی جا، آپ نے سن لیا۔ اب میرا کیا ہوگا؟ دیکھیں، میری زبان مت کاٹیے گا، خدا کے لیے میری جان بخش دیجیے۔ میں سر رگڑ رگڑ کر آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وہ اس انداز سے بولا کہ حسن بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کو ہنستے دیکھ عمر بھی مسکرایا۔ میں یہاں 10 سال پہلے آیا تھا۔ عمر نے تصویر پہ نظریں جمائے بولنا شروع کیا۔ جج صاحب میری ماں کے سینئر تھے۔ کچھ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا۔ اس کے بعد سے یہ جگہ میرا گھر ہے۔
جج صاحب اور میں بہت اچھے دوست تھے، ہم دونوں کو 10 سال کسی اور کی ضرورت نہیں پڑی، ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہوتے تھے۔ وہ خاموش ہو گیا، جب تک آپ نہیں بولے گا تب تک اتنا تعارف کافی تھا۔ تمہارا پورا نام کیا ہے؟ حسن جیسے کچھ یاد آنے پہ پوچھ بیٹھا۔ عمر حیات۔ کیا تم نفیسہ حیات کے بیٹے ہو؟ وہ یکدم پرجوش ہو گیا تھا، عمر چونک گیا۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ بابا نے بتایا تھا ان کے بارے میں۔ اوہ، تم نفیسہ حیات کے بیٹے ہو، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ جیسے خوشگوار حیرت سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں تمہارے اسٹاف سے ملواؤں؟ عمر نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ کیا میرا اسٹاف؟ وہ ہر بات پہ بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ عمر اپنی جگہ سے اٹھا، حسن کو کوہنی سے تھاما۔ حسن خاموشی سے اس کو دیکھے گیا۔ عمر اسی طرح اس کا بازو پکڑے اس کو میز کی دوسری جانب سے لے کر گیا اور پاور چیئر کے سامنے کھڑے ہو کر اشارہ کیا۔ حسن نے گھبرائی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ عمر نے پلکیں جھپکا کر جیسے اس کو تسلی دی۔ وہ کرسی کے ہتھے پہ اپنی انگلیاں پھیرتا رہا، جیسے اپنے باپ کا لمس محسوس کر رہا ہو۔ اسے بیک وقت اس کرسی سے محبت اور رعب دونوں محسوس ہوئے۔ یہ کرسی اس کے اسکول کی کوئی عام کرسی نہیں تھی، یہ ذمہ داری تھی۔ کیا حسن اس کے قابل تھا؟ وہ مڑا، عمر کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں یہاں صرف اپنے آپ کو بڑا اور طاقتور سمجھنے کے لیے یا پھر اپنی چند منٹ کی خوشی کے لیے نہیں بیٹھ سکتا۔ میں یہاں ایک سنیپ یا پھر کسی انسٹاگرام کی سٹوری کے لیے بھی نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے ہتھیلی سے نم ہوتی آنکھیں رگڑیں۔ میں یہاں تب بیٹھوں گا جب میرا دل ریاکاری سے پاک ہوگا، جب میرا دل خوش آمد سے آزاد ہوگا، جب میرے دل میں برتری کی خواہش نہیں ہوگی، جب میں یہاں رہنے والے بچے اور لوگوں کو سمجھوں گا۔ میں اپنے باپ کی جاگیر پہ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ تاج میرے سر پہ میری مرضی کے بغیر آیا ہے، لیکن اسے پہنے رکھنا یا اتار کر کسی حقدار کو پہنانا، یہ میرا فیصلہ ہوگا۔ میں یہ کام بابا کے لیے نہیں کروں گا، نہ میں یہ کام اپنے لیے کروں گا۔ میں اگر یہ کام کروں گا تو صرف اللہ کے لیے کروں گا، اور مجھے اس سب کے لیے وقت چاہیے۔ وہ سادگی سے کہہ کر سامنے والے صوفے پہ جا بیٹھا۔ عمر نے فخریہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ صرف اپنے باپ کی طرح دکھتا نہیں تھا، وہ اپنے باپ جیسا خوبصورت دل بھی رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو بے تحاشا شور و غل کی آواز آئی۔ یہ اشارہ تھا کہ ساتھ والی بلڈنگ کے اسکول کی چھٹی ہو گئی تھی، اور اب بچے شور مچاتے، دوڑتے، بھاگتے اپنے گھر ہیون آ رہے تھے۔ ان دونوں عمارتوں میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا، البتہ ہیون ہسپتال یہاں سے کافی فاصلے پہ تھا۔ اسی وقت آفس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کئی چھوٹے چھوٹے یونیفارم میں ملبوس بچے بچیاں عمر کو دیکھ کر ہنستے مسکراتے خوشی سے اچھلتے ہوئے اس کے پاس آنے لگے۔ عمر ان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ باری باری سب کے گال چومتا اور کسی کو ماتھے پہ پیار کرتا، کسی کا لٹکا ہوا بیگ واپس اس کے کندھے کے برابر کرتا تو کسی کی پونی ٹائٹ کرتا۔ بچے اسے دیکھ کر چہک رہے تھے۔ کسی بچے کے کان میں وہ کوئی بات کہہ دیتا اور پھر وہ گردن پیچھے پھینک کر کھلکھلانے لگتے۔ اب عمر بچوں سے حسن کا تعارف کروا رہا تھا۔ یہ حسن سلطان ہے، معراج بابا کا بیٹا۔ وہ ایک ایک بچے کو بتاتا جاتا۔ بچوں کے چہرے کا اشتیاق مزید بڑھتا جاتا۔ بچے اسے سوال کر رہے تھے، لیکن حسن بس خاموشی سے ان کے بڑے ہوئے ہاتھ تھامتا جاتا۔ معراج بابا کب آئیں گے؟ آپ اگلی بار ہمیں وزٹ کرنے کب آئیں گے؟ آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟ آپ اگلی بار معراج بابا کو ساتھ لانا۔ مختلف بچے، مختلف سوال اور مختلف فرمائشیں۔ حسن کو یکدم اپنے باپ پہ رشک آنے لگا۔ اسی وقت ایک سبز یونیفارم میں ملبوس فربا سی عورت دستک دیتی اندر داخل ہوئی اور سب بچوں کو قطار کی صورت باہر لے کر جانے لگی۔ عمر گہری سانس بھرتا ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بھی باہر نکل آئے، اسی لمبی بچھی ہوئی گھاس پہ۔ کیا اب ہم دوست ہیں؟ حسن کو کافی کا مگ تھماتے ہوئے سے سوال کیا تھا۔ میں تمہاری طرف سے اپنا دل صاف کر چکا ہوں۔ مجھے تمہارے دکھائے ثبوتوں پہ یقین ہے، اور آج یہاں آ کر مجھے تم پہ بھروسہ بھی ہو گیا ہے۔ بابا تم پہ اعتبار کرتے تھے، مطلب تم اس قابل ہو۔ وہ دور کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مطلب اب تم اپنی بہن سے ناراض نہیں ہو؟ حسن کا چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ عمر نے غور سے اس کو دیکھا۔ میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس نے جس وقت مجھے چھوڑا مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں نے تمہیں بابا کے قابل اعتبار دوست کی حیثیت سے قبول کیا ہے، اپنی بہن کے شوہر کی حیثیت سے نہیں۔ آئندہ ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔
اس کا لہجہ سادہ اور دو ٹوک تھا۔ عمر خاموش ہو گیا، وہ اس پہ زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا لمبا سا وقفہ آیا۔ عمر نے گھڑی کو دیکھا، اسے کہیں جانا تھا، اسے اہم ترین کام تھے۔ لیکن اگر وہ اس بچے کو آج اکیلا چھوڑ دیتا تو شاید پھر کبھی اس کے قریب نہ جا پاتا۔ اگر سفیر اتنا ہی برا ہے تو تمہاری بڑی بہن اس کے ساتھ گزارا کیسے کرتی ہے؟ کافی دیر بعد عمر نے پوچھا تھا۔ حسن نے اس کو نہیں دیکھا، وہ ابھی ان چھوٹے بچوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں آیا اندر لے کر جا رہی تھی، شاید ان کے سونے کا وقت تھا۔ آپ ہی نیڈی اور ڈیسپریٹ ہیں، ان کو ہر حال میں محبت چاہیے، چاہے اس کے لیے اپنی بے عزتی کروانی پڑے، چاہے ذلیل ہونا پڑے۔ وہ باوقار نہیں ہے، اور بابا کہتے تھے جو انسان اپنا وقار کھا جاتا ہے اس کا پیٹ پھر دنیا کی کوئی محبت نہیں بھر سکتی۔ وہ سفیر کو چھوڑ نہیں سکتی کیونکہ ان کو لگتا ہے اگر وہ اسے چھوڑ دیں گی تو اکیلی رہ جائیں گی۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ دادا جان کو کھو دیں گی۔ حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے محبتیں بخت ہوتی ہیں، جس کو مل گئیں سو مل گئیں، اور جسے نہ ملی وہ دوبارہ پیدا ہو کر آ جائے تب بھی نہیں ملیں گی۔ محبت کے پیچھے بھاگنا محبت کو آپ سے بیزار کر دیتا ہے۔ کسی کی محبت میں خود کو اتنا ہی گراؤ کہ جب اٹھنا چاہو تو بیساکھیوں کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ ایسی کیوں ہے؟ عمر نے کافی کا گھونٹ بھرنے کے بعد سوال کیا۔ حسن نے کندھے اچکائے۔ ان کا قصور نہیں ہے، ان کو باپ کا پیار چاہیے تھا جو کہ ان کو کبھی نہیں ملا۔ اگر ان کا گھٹیا باپ وہ وہاج خان ان کو چھوڑ کر نہ جاتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ حسن کے لہجے میں خود بہت تنفر بھر گیا۔ عمر کے چہرے کا رنگ یکدم متغیر ہوا تھا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ عمر نے ہلکی آواز میں اس کو ٹوکا تھا۔ حسن اس سے بے نیاز کہے گیا، میں کہتا ہوں دنیا میں ہر قسم کے گھٹیا لوگ ہوں گے لیکن کوئی بھی وہاج خان جیسا نہیں ہوگا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ عمر گھاس پہ نظریں جمائے بمشکل بول سکا۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ وہ بمشکل خود سن سکے۔ اس کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا، مٹھی بھینچتی جا رہی تھی۔ پہلے پسند کی شادی کی، پھر بچی ہو گئی، اس کے ساتھ کچھ اچھا وقت گزارا، بیوی کے سارے پیسے اڑا دیے، اور پھر کیا کیا اس گھٹیا انسان نے؟ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ وہ اب بھی ہلکی آواز میں بولا، ماتھے پہ ہلکا ہلکا پسینہ چمکا تھا، دل جیسے زور سے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ اس انسان کے اندر ذرا شرم اور لحاظ نہیں تھا۔ اس نے پھپھو کو تو چھوڑو، اپنی بیٹی کا بھی نہیں سوچا۔ لالچی گھٹیا انسان۔ میں نے کہا نا کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ وہ یکدم اتنی شدت سے دھاڑا کہ خود بھی حیران رہ گیا۔ حسن سہم گیا۔ وہ ایک بار پھر کل رات والا عمر حیات لگا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے ابھی خون چھلک جائے گا، چہرہ تاریک ہوتا جا رہا تھا، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ 2 قدم آگے آیا۔ حسن بے اختیار پیچھے کو ہوا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ اب کہ وہ بے بسی سے بولا، کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ وہ ایک بار پھر خود سے بڑبڑایا، پھر بے دم ہو کر گھاس پہ بیٹھ گیا۔ حسن فکر مندی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے پلیز۔ اس نے بہت ساری نمی اندر دھکیلتے بدقت کہا تھا۔ میں سمجھ گیا ہوں، اچھا میں آئندہ ایسا نہیں کہوں گا۔ عمر نے نظریں اٹھا کر حسن کو دیکھا، ان میں التجا تھی۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے حسن، کوئی اپنی مرضی سے اپنے پیرنٹس چوز نہیں کرتا۔ دنیا کا ہر باپ اچھا نہیں ہوتا، چاہے وہ برا ہو، لیکن ہوتا تو ہے نا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے پلیز۔ اس کے لہجے میں منت تھی۔ یہ چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ یہاں آیا تھا۔ اس کی رنگت نچڑ چکی تھی، وہ شدید ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ حسن کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ گھاس سے اٹھنے سے لے کر گاڑی تک پہنچنے تک، اور پھر گاڑی سے گھر پہنچنے تک، ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ حسن کو اس سے روب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جب گاڑی سلطان منزل کے سامنے رکی تو عمر نے حسن کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھا رہا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، جاتے کیوں نہیں ہو؟ اب کہ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا، وہ بس پوچھ رہا تھا، تم اپنے پیرنٹس سے کیوں نہیں ملتے؟ حسن نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ عمر کافی دیر تک خاموش رہا۔ ہمارے درمیان بہت سارے مسئلے ہیں۔ کافی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ عمر، ہمارے پیرنٹس زندگی کا ایک بڑا حصہ ہمارے ساتھ گزارتے ہیں اور پھر ایک دن وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ رکا، حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ ان کا جانا برحق ہوتا ہے، اور ان کے جانے کے بعد کا غم بھی برحق ہوتا ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد کا گلٹ یہ برحق نہیں ہوتا، اسے ہم چنتے ہیں۔ کبھی کسی لمبی ناراضگی کا گلٹ،
کبھی کسی جھگڑے کا گلٹ، کبھی ان کی کسی نہ مانی گئی بات کا گلٹ، اور کبھی ان سے نہ چاہتے ہوئے بھی بس اپنی انا کی تسکین کے لیے دور رہنے کا گلٹ۔ عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا۔ وہ چھوٹا لڑکا کہے گیا، میرا باپ مر گیا ہے عمر، اور اس کا غم ہر دن مجھے کھا رہا ہے، لیکن مجھے گلٹ نہیں ہے۔ میں ان کا اچھا بیٹا تھا۔ میں سوچتا ہوں اگر گلٹ ہوتا تو میرا کیا ہوتا۔ گلٹ غم سے برا ہوتا ہے، یہ آپ کو اندر سے تباہ کر دیتا ہے۔ پیرنٹس اچھے ہوں یا برے، ان کی موت کا غم ہر بچے کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ تم اپنے لیے بس غم چنو عمر، گلٹ نہیں۔ یہ تمہیں مار دے گا، یہ تمہیں جیتے جی مار دے گا، یہ تمہارا سارا خون چوس لے گا، یہ تمہارے اندر خوف بھر دے گا۔ حالے کی طرح مت بنو۔ کیا تم نے اس کی آنکھوں میں گلٹ نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اسے راتیں جاگ کر گزارتے نہیں دیکھا؟ تمہیں کیسے پتا؟ عمر بمشکل بول سکا۔ کیونکہ میرے گھر میں بھی ایک ایسی عورت ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اپنی ماں کا چہرہ آ گیا تھا۔ میں غم نہیں جھیل پا رہا، تم گلٹ اور غم دونوں کیسے جھیلو گے؟ ضروری نہیں ہے ہر ناراضگی، ہر مسئلہ مرنے کے بعد ختم ہو، تب اس کا ختم ہونا مجبوری ہوگا۔ زندگی میں اس کا ختم ہو جانا محبت ہے۔ ہر تعلق میں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ان کو اپنی ناراضگی ختم کرنے کے لیے اگلے فریق کی موت کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اس کی خاطر اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ سادہ اور نرم لہجے میں بول کر گاڑی سے اترا اور اندر چلا گیا۔ عمر کافی دیر تک وہیں بیٹھا سوچتا رہا، کیا واقعی کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے؟ لیل کے چھوٹے سے فلیٹ میں اس وقت کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خود صوفے پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس کے برابر حالے سلطان بیٹھی تھی۔ صبح کے مقابلے اس وقت وہ کمپوزڈ تھی۔ اس کے آگے کئی سارے کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ یہ سارے پرنٹ آؤٹ ماہی اور سرمد شاہتاج کبیر کی بھتیجی اور اس کے بوائے فرینڈ کے واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی چیٹ کے تھے۔ کچھ پرنٹ آؤٹ شاہتاج کبیر کے بارے میں بھی تھے اور کچھ ماہی پہ لگے مقدمے کے بھی۔ حالے بغور ان کو پڑھے جا رہی تھی۔ موٹی لڑکی نشا کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس میں 3 باؤل رکھے تھے، گرما گرم میکرونی۔ لیل بغیر نشا کی طرف دیکھے آنکھیں بند کر کے بڑبڑائی۔ حالے نے اب بھی سر نہیں اٹھایا۔ سب سے پہلے تو یہ منحوس کھڑکی بند کرو، دھوپ سے آنکھیں ابلنے لگی ہیں۔ لیل کوفت سے بولی تھی۔ حالے کا ٹائپ کرتا ہاتھ تھم گیا۔ یکدم جیسے وہ ٹھہر سی گئی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا، اور جو یاد آیا تھا وہ ہارون شاہد تھا۔ 2 سال پہلے والا ہارون شاہد اور 2 سال پہلے والی حالے سلطان۔ آج ان دونوں کا پرچہ تھا۔ کل رات گئے تک وہ دونوں کسی کانسرٹ میں تھے۔ معراج سلطان کے بار بار فون کرنے پہ ان دونوں کا ایک ہی جواب تھا، ہم نے سارا پڑھ لیا ہے، اب ہمیں انجوائے کرنے دیں۔ آخر کار تھک کر معراج سلطان نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ رات دیر تک کانسرٹ چلتا رہا۔ اس کے بعد وہ دونوں ٹریفک میں ایسا پھنسے کہ صبح کے 4 بجے تک ان کی جان خلاصی نہ ہو سکی۔ گھر آنے پہ اماں کے فلائنگ چپل اور بابا کے میٹھے طنز، لیکن وہ دونوں ایسے استقبال کے عادی تھے، 100 ڈھیٹوں کی طرح کھڑے رہے۔ یہاں 5 بج گئے۔ نماز پڑھ کر ایک نظر کتابوں پر ڈال کر جب دونوں فارغ ہوئے تو 6 بج چکے تھے۔ ہارون حسن کے کمرے میں جا کر سو گیا اور حالے اپنے کمرے میں۔ فکس 7 بجے معراج سلطان نے ان کی نیند میں خلل ڈالا۔ وہ دونوں سرخ سوچی آنکھوں سے اٹھ بیٹھے، ناشتہ کیا، تیار ہوئے۔ 8 بج گیا۔ وہ جلدی جلدی اپنی گاڑی میں سامان رکھ رہے تھے۔ حالے نے سفید شارٹ شرٹ کے ساتھ سفید ٹائٹس پہن رکھے تھے، بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ وہ 2 سال بعد آج کے مقابلے میں ذرا دبلی پتلی تھی، لیکن ہارون ویسا ہی تھا، وہی سانولا رنگ، وہی سرمئی آنکھیں اور وہی حالے کے حکم ماننے کی عادت۔ شاہی طوطا مینا کی جوڑی کہاں جا رہی ہے؟ وہ دونوں گاڑی کے اندر بیٹھتے جب وہ کب سے آتی معراج سلطان کی آواز پہ رک گئے۔ بابا، آپ کے طنز کا جواب میں بہت اچھے سے دیتی، لیکن اس وقت میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈتی مصروف سی بولی، پھر سر اٹھایا۔ اپنے پاس اسکول یونیفارم میں کھڑے حسن کو دیکھا۔ ویسے کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنے اس گینڈے بیٹے کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ ہارون گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ معراج نے تنبیہ کرتی نظروں سے حالے کو دیکھا۔ اگر میں اس کو خود چھوڑ آؤں تو تم روٹ چینج کیے بغیر آرام سے اپنی یونیورسٹی پہنچ جاؤ گی، اور پھر تم ان سیدھے راستوں کی عادی ہو جاؤ گی، کمفرٹ تمہیں راس آ جائے گا، اور میں بھلا ایسے ہونے دے سکتا ہوں؟ وہ لبوں پہ دل جلانے والی مسکراہٹ لیے حالے کو تپا ہی تو گئے۔ ویسے یہ سچی خبر ہے نا کہ میں آپ کی شادی کے 10 سال بعد بڑی منت مرادوں سے پیدا ہوئی تھی؟ نہیں، بس کنفرم کر دیں۔
کیونکہ اس وقت مجھے اس بات پہ یقین ہونے لگا ہے کہ آپ مجھے کچرے سے اٹھا کر لائے تھے۔ اللہ اللہ، ایسا تو کوئی سوتیلا باپ بھی نہیں کرتا۔ میں نے آپ کے جیسا باپ کہیں نہیں دیکھا۔ وہ صدمے سے کہہ رہی تھی۔ میراج سلطان پہ جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ نہیں دیکھا تو مجھے دیکھ لو، میں ہوں نا، اپنی ساری ادھوری خواہشات مجھے دیکھ کر پوری کر لو۔ ویسے ایک بات ہے، یہ کچرے والی بات ایک راز تھی، میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب رازوں سے پردہ اٹھ ہی گیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بٹ آئی اسٹل لو یو۔ وہ اسے پچکار رہے تھے۔ ہارون گاڑی میں بیٹھے مسکرا دیا۔ حالے کلس کر رہ گئی۔ دفتن وہ رکی، آنکھیں چمک اٹھی، وہ دو قدم آگے آئی، معراج سلطان کے کندھے سے لگ گئی، وہ بدک کر دور ہٹے۔ حالے دانت پہ دانت جماتی ایک بار پھر ان کے قریب ہوئی، بازو ان کے گرد حائل کر دیے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں بابا۔ اس نے لہجے میں محبت پہ رونی چاہی، لیکن وہ ابھی اتنی اچھی اداکارہ نہیں تھی۔ میں تمہیں کوئی اضافی پیسے نہیں دے رہا حالے، دور ہٹو۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے سنجیدگی سے بولے۔ حالے مسکراتے ہوئے دور ہٹی، ذرا سا پیروں کو اوپر اٹھایا اور ان کے کان کے پاس جھکی۔ آپ کے والٹ کے 55,000 آج میرے ہوئے، وہ بول کر جلدی سے ہٹی اور پھرتی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ معراج سلطان نے اپنی دائیں جیب کو ٹٹولا، پھر بائیں۔ میں تمہیں سو کروں گا حالے، وہ خفگی سے چلائے۔ تب تک ہارون گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر ان کو چکما دے کر بھاگ گئی تھی، لیکن کیا واقعی؟ گاڑی آگے گزر گئی تو معراج دھیرے سے مسکرائی۔ تمہیں لگتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نے میرا والٹ لے لیا؟ حالے، تمہارے باپ کا سارا دن کرمنلز کے ساتھ گزرتا ہے۔ میں ایسے ہزار گر جانتا ہوں، لیکن اگر تم میرے گلے لگنے کے بعد میری جان بھی مانگ لو تو میں انکار نہیں کروں گا۔ وہ گاڑی کی اڑتی ہوئی دھول کو دیکھتے ہوئے سوچتے رہے۔ ہارون، ٹائم کیا ہوا ہے؟ حالے نے یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کرتے ہوئے ہارون سے پوچھا تھا۔ 8:30 بج رہے ہیں، کیوں؟ یار ابھی تو بہت وقت ہے، پیپر 10 بجے شروع ہوگا، میں ذرا آنکھیں موند لوں۔ اندر شور ہوگا بہت، تم مجھے 9:30 بجے اٹھا دینا، اوکے؟ حالے نے سستی سے کہتے ہوئے سر سیٹ کی پش سے ٹکا دیا۔ ہارون نے بھی کوئی تردد نہیں کی۔ اس نے اوکے کہتے ہوئے اپنی کتاب اٹھا لی۔ اسے حالے کو نہ کہنے کی عادت نہیں تھی، حالے کی ہر سال کسی نہ کسی سبجیکٹ میں سپلی ضرور آتی تھی۔ البتہ ہارون مر مر کر ہی صحیح لیکن پاس ہو جاتا تھا۔ وہ سلطان منزل کی پہلی فرد تھی جو ٹاپر نہیں تھی۔ یوسف سلطان سے لے کر معراج سلطان، شمس سلطان، پھر سفیر، حسن اور مہرماں، اس گھر میں جیسے سب نے کتابیں گھول کر پی رکھی تھیں۔ ایک حالے تھی جسے کتابوں کے نام سے کوفت ہوتی تھی، اسے باتیں کروا لو بس، یا پھر ہیروں کی معلومات۔ وہ ہیروں اور کھانے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جیسے کھو سی جاتی تھی۔ وہ اس موضوع پہ گھنٹوں بات کر سکتی تھی۔ تقریباً 10 منٹ تک پڑھتے رہنے کے بعد ہارون اونگنے لگا تھا۔ کل رات کی جلتی آنکھیں اب سکون چاہتی تھیں۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ ذرا دیر کو آنکھیں موند لے، اور پھر اس نے دل کے اس مشورے پہ عمل کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک سکون سا تھا جو اس کے رگ و پے میں دوڑ گیا۔ جلد ہی اسے ایک گہری نیند نے گھیر لیا۔ پارکنگ لاٹ کے ایک روشن دان سے آتی چلچلاتی دھوپ گاڑی کے شیشے کو پار کرتی اس کے سبھی چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ گھنی پلکوں والی آنکھیں یکدم کسمسائی تھیں۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں بمشکل کھولیں۔ ہارون ساتھ والی سیٹ پہ ہوش و خرد سے بیگانہ سو رہا تھا۔ کوئی اس منحوس کھڑکی کو تو بند کر دو، وہ ادھ کھلی آنکھوں سے بڑبڑائی۔ دھوپ سے میری آنکھیں ابل رہی ہیں، کوئی بند کرو اسے۔ وہ اب بھی سوئی جاگی کیفیت میں بڑبڑا رہی تھی۔ پھر یکدم وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ یہ دھوپ صبح کی نہیں تھی، او خدایا، یہ دھوپ صبح کی نہیں تھی۔ حالے چند لمحہ شل سی بیٹھی رہی، ششدر، ساکت۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ کی گھڑی پہ ایک ڈری ڈری نظر ڈالی۔ یا اللہ، پلیز لیٹ نہ ہوئی ہو، پلیز۔ اور پھر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ واقعی صبح کی دھوپ نہیں تھی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ آج ان کا آخری پیپر تھا، اور اس پیپر کے بعد یونیورسٹی میں ایک مشہور شاعر کا مشاعرہ تھا۔ یہ مشاعرہ طلباء کے ریلیف کے لیے رکھا گیا تھا، اس لیے پارکنگ لاٹ اب تک خالی تھا۔ یقیناً پیپر کے بعد اب مشاعرہ چل رہا ہوگا، اسی لیے تو کوئی بھی پارکنگ لاٹ کی طرف نہیں آیا، اور وہ دونوں سوتے رہ گئے۔ 1 منٹ، وہ دونوں؟ ہارون کو اب تک سوتے دیکھ حالے کے جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پہ آ گیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ ہارون کے بازو پر دے مارا۔ اسد، کھڑکی بند کر دو، دھوپ سے آنکھیں نکل رہی ہیں، وہ خماری ہوئی آواز میں کسمساتے ہوئے بولا۔ اب کے حالے نے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں دے مارا۔ ہارون بل بلا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کون ہے؟ وہ فوراً آنکھیں کھولے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ چہرے پہ گھبراہٹ تھی۔
اس کی سرمئی آنکھیں اب بھی بری طرح سرخ تھیں، چہرے پہ آدھی نیند سے اٹھنے کی بیزاری تھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ ایسے کسی کو نیند میں کون اٹھاتا ہے؟ حالے نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کرنا چاہا۔ چلو اٹھو، اب لیٹ ہو جائیں گے ہم لیٹ ہو چکے ہیں ہارون۔ وہ بازو سینے پہ باندھے سکون سے بولی، پھر اپنا گھڑی والا بازو اس کے سامنے کیا۔ ہارون نے چمبے سے گھڑی کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ یہ کیسے؟ ہم اتنی دیر سوتے کیسے رہ گئے؟ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ وہ سر پہ ہاتھ رکھے پریشانی سے بولا۔ حالے نے اس کو جتاتی نظروں سے دیکھا اور پھر اپنا پرس اٹھایا۔ ایک دو لمحہ ہارون کو انہیں پرسکون نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر یکدم اس پہ جپٹ پڑی۔ وہ اپنا پرس زور زور سے اس کے کندھے پہ مارنے لگی۔ میں جگاتی تمہیں؟ ہاں میں جگاتی؟ تم سو کیوں گئے؟ کیوں سوئے تم؟ ہاں؟ وہ اس کو مارے جاتی اور کہے جاتی، چھوڑو حالے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ چھوڑو مجھے۔ کیوں چھوڑوں؟ ہاں کیوں چھوڑوں؟ 2 سال سے سپلی آ رہی ہے میری۔ اس بار مجھے لگا تھا میں پاس ہو جاؤں گی، لیکن نہیں، تم جیسا دوست جس کے پاس ہوگا وہ پاس کیا ہوں گے؟ تم کیوں سوئے؟ ہاں مجھے بتاؤ۔ وہ اب بھی اس کو پرس سے مارے جا رہی تھی۔ ہارون اپنے دفاع میں اپنے بازو آگے کرتا، کبھی ہاتھ سے پرس کو پکڑنے لگتا۔ یار حالے، مجھے کیا پتا تھا؟ میں بھی تو کل رات کا جاگا ہوا ہوں۔ چھوڑو حالے، درد ہو رہا ہے۔ وہ چلا رہا تھا۔ 2 منٹ کا میرا سکون تم سے برداشت نہیں ہوا؟ ہاں 2 منٹ میں سو کیا گئی؟ تمہارے ڈیلے بھی نیند کے لیے ترس گئے۔ ہاں فیل ہو گئے اب ہم دونوں، اب خوش ہو؟ اب تو مل گیا نا سکون، اب سو۔ وہ اس کو مارتے مارتے ہانپ گئی تھی، پرس نیچے پھینک کر اب وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ظالم، کتنی زور سے مارا ہے، کتنا دکھ رہا ہے۔ وہ کرا رہا تھا، ماموں کے اکلوتے بیٹے نہ ہوتے تو میں آج تمہیں جان سے مار دیتی۔ وہ غرائی تھی، چہرہ غصے سے دہک رہا تھا۔ ہارون نے مصالحت جو انداز میں اس کو دیکھا۔ یار میں پڑھتے پڑھتے کب سویا پتہ ہی نہیں چلا۔ چپ رہو ہارون، اس وقت میرا دماغ گھوما ہوا ہے، وہ چٹک کر بولی۔ حالے، غلطی تمہاری بھی ہے، دیکھو اگر تم رات اس زہریلے سنگر کے کنسرٹ میں نہ چلتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ غضب خدا کا اتنا بے سرا تھا کہ اب تک میرے کانوں سے خون رس رہا ہے۔ وہ باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اتنا ہی خون نکل رہا ہے تو چلو ڈونیٹ کراتے ہیں، لیکن خبردار جو میرے فیورٹ سنگر کو کچھ کہا ہو ہارون۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ خدا کا خوف کرو حالے، اس کی آواز اس کی اپنی ماں کو نہیں پسند۔ محلے والے اس کی آواز سن کر کانوں میں روئی ٹھونس لیتے ہیں اور تم اسے اپنا فیورٹ کہہ رہی ہو۔ ہارون کو صدمہ ہی تو لگا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، کتنا جلتے ہو تم اس سے، اتنے عرصے سے تم نے کتنا بغض پال رکھا ہے اس کے خلاف، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ وہ دونوں اس امتحان میں فیل ہو گئے تھے، لیکن یہ سنگر زیادہ اہم تھا۔ ہاں ہاں بالکل، جلتا ہی تو ہوں میں اس سے۔ یہ رنگ دیکھو میرا، دیکھو ذرا۔ اس نے آگے ہاتھ آگے کیا۔ یہ رنگ پہلے سانولا نہیں تھا، میں تو اس سنگر سے جل جل کر سانولا ہو گیا ہے، ورنہ تو گورے بھی مجھے گورا گورا کہہ کر چڑھاتے تھے۔ جلوں گا اس سے۔ حالے بس چپتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہی، اب کہ ہارون دھیما پڑ گیا۔ اچھا نا، فیل تو میں بھی ہوا ہوں نا۔ اگر انکل یا پپا کو بتایا تو وہ دونوں ہمارا ناردرن ایریاز کا ٹور بین کر دیں گے۔ اب فیل ہو گئے تو ہو گئے، اور ویسے بھی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گرتے ہیں گھڑ سوار ہی میدان میں۔ اس کے اتنے فلسفیانہ انداز میں کہنے پہ حالے ہنس پڑی۔ گھڑ سوار نہیں، شہ سوار ہوتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کو ہنستے دیکھ ہارون بھی مسکرا دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہارون اب قدرے ریلیکس ہو گیا تھا، حالے بھی پرسکون سی تھی۔ ویسے بھی فیل ہونا اس کے لیے کون سی نئی بات تھی، ہر دفعہ لکھنے کے بعد فیل ہوتی تھی، اس بار بغیر لکھے فیل ہو گئی۔ کرنا کیا ہے، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے ریلیکس ہو کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ بل نہیں دے رہا میں؟ اچھا، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ بل تو میرے ماموں بھی دیں گے، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ صاف صاف کہو نا، بل تو تمہارا باپ بھی دے گا، وہ جل کر بولا۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، حالے نے اسے مزید تپایا۔ زوجا بات سنو۔ لیل کی آواز پہ وہ چونک سی گئی۔ کیا الفا کے خیالوں میں گم ہو؟ الفا کون؟ حالے غائب دماغی سے بولی۔ میرا نہ ہونے والا شوہر، لیل نے مسکرا کر بتایا۔ حالے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی، پھر کاغذات پہ جھک گئی۔ ٹوٹی ہوئی دوستی کھوئی ہوئی یادداشت کی طرح ہوتی ہے، کبھی ایک منظر یاد آتا ہے تو کبھی دوسرا۔ ہارون شاہد اسے یاد آتا تھا اور بہت بری طرح یاد آتا تھا۔ اس کے بغیر زندگی میں کوئی رنگ نہیں تھا، لیکن وہ اس تعلق کو نہیں جوڑے گی، یہ طے تھا۔ وہ بلا مقصد گاڑی کو سڑکوں پہ دوڑاتا پھر رہا تھا، دل میں جیسے آگ سی لگ گئی تھی، کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی میں اے سی کے باوجود اسے گرمی لگ رہی تھی، گھٹن ہو رہی تھی۔
اس کی آنکھیں بری طرح بے قرار تھیں، لب سختی سے آپس میں پیوست کر رکھے تھے، بازو کی نسیں معمول سے زیادہ ابری ہوئی تھیں، آنکھیں سرخی مائل ہو رکھی تھیں۔ وہ بہت بری طرح ڈسٹرب تھا۔ بالآخر ایک نسبتاً سنسان سڑک پہ اس نے گاڑی روک دی اور تھک کر سر کو اسٹیئرنگ پہ گرا دیا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے، لیکن چاہنے کے باوجود اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ تم وہاں نہیں جاؤ گی عمر، وہ ہلکے سے بڑبڑایا۔ تم نے ساری زندگی اسی طرح گزاری ہے، اب باقی کی زندگی بھی گزار لو گے۔ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی، لیکن اس سرگوشی میں بے بسی تھی۔ پلیز مت جاؤ عمر، پلیز۔ وہ اپنی منت کر رہا تھا، وہ بے بسی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ میں نے کہا نا تم نہیں جاؤ گے۔ اب کو کہ وہ سیدھا ہو کر بری طرح دھاڑا۔ 10 سالوں میں وہ غصہ کرنا بھول چکا تھا۔ اسے اب اگر غصہ آتا بھی تھا تو وہ کنٹرول کرنا جانتا تھا، لیکن آج اسے خود پہ بے طرح غصہ آ رہا تھا، بے بسی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایک طلب سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے اگر اس کی آنکھوں نے ذرا دیر اور اپنا پسندیدہ منظر نہیں دیکھا تو ابل کر باہر گر پڑیں گی۔ غصے سے اس کی کنپٹی کی رگ پھڑکنے لگ گئی تھی۔ اس کی سماعتوں میں دور کہیں نفیسہ حیات کی آواز گونجنے لگی۔ 12 سالہ عمر ان کے سامنے بیٹھا تھا، بھولے ہوئے گال غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ آنکھیں بند کرو عمر، وہ اسے کہہ رہی تھی، اور عمر نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لی، ہونٹ ابھی تک بھیج رکھے تھے۔ پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ جلدی آنکھوں کو جیسے سکون ملا۔ دوبارہ پڑھو، وہ عورت دہرا رہی تھی، اور وہ بچہ کسی معتقد مرید کی طرح دہرا رہا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس عورت نے ایک بار پھر دہرایا۔ گاڑی کی نشست سے ٹیک لگائے عمر نے بھی بے اختیاری کی کیفیت میں دہرایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب کی بھینچی ہوئی مٹھی خود بہت کھل گئی، تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آنکھوں والی معتبر عورت پڑھتی جا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا عمر حیات اس کے پیچھے پیچھے دہرا رہا تھا، جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب کے جلتے ہوئے دل پہ جیسے پھوار پڑ گئی۔ عمر کو لگا جیسے اس کی روح تک پرسکون ہو گئی ہو۔ اس نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے، سختی سے پیوست لبوں کو آزاد کیا۔ کن پٹی کی پھڑکتی رگ اب تھم چکی تھی۔ عمر کا رواں رواں پرسکون ہو گیا تھا۔ اللہ نے اسے شیطان مردود کے دلائے غصے سے پناہ دے دی تھی۔ غصہ حرام ہے، اور ہم سے حرام کام کون کرواتا ہے؟ شیطان۔ اور جس دن ہمارا ایمان اس ایک سطر پہ ہو گیا، ہمیں کسی پیر بابا کے تعویذ یا لمبے لمبے وظیفہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دنیا میں غصے کی وجہ سے ہونے والے شر اور فساد ختم ہو جائیں گے۔ وہ تھوڑی دیر تک بیٹھا لمبے لمبے سانس لیتا رہا، اور پھر گاڑی کو ایک ایسی منزل کی جانب موڑ دیا جہاں وہ 10 سالوں میں کئی بار جاتا رہا تھا، کبھی غصے سے تو کبھی بے بسی سے، کبھی طلب کے ہاتھوں مجبور ہو کر تو کبھی فطری محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ وہ جس جگہ جا رہا تھا وہ واحد جگہ تھی جہاں اس انسان کے سارے جذبات جاگ جاتے تھے۔ غصہ، ناراضگی، بے بسی، تلخی، محرومی۔ یہاں جا کر عمر ہر بار ایک نئے جذبے سے آشکار ہوتا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ڈرائیو کرنے کے بعد وہ ایک فینسی مردانہ بوتیک کے سامنے کھڑا تھا۔ گلاس وال سے اندر کا سارا منظر نظر آتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی سے اتر آیا، شیشے کے دروازے اس کے آتے ہی کھولے گئے۔ وہ خاموشی سے اطراف میں دیکھتا ہوا آگے آیا۔ سر، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سیلز مین نے شائستگی سے پوچھا۔ عمر نے فی الحال کچھ نہیں کہہ کر اسے ایک طرف کر دیا۔ وہ کوئی نیا لڑکا تھا جس نے عمر سے یہ سوال کیا تھا۔ اگر کوئی پرانا ورکر ہوتا تو عمر کو ایک نظر دیکھ کر پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ وہ جانتے تھے یہ آدمی کبھی بھی یہاں سے کچھ خریدنے نہیں آتا، وہ بس یہاں کے ہیڈ درزی کو تھوڑی دیر تک دیکھتا رہتا، اور جب اس آدمی کی نظر اس پہ پڑتی پھر یا تو عمر فوراً سے وہاں سے نکل جاتا، یا پھر ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا جھگڑا ہوتا جس میں عمر بولتا رہتا اور وہ بوڑھا آدمی نم آنکھوں سے اس کو سنتا جاتا۔ وہ متلاشی نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اسے اپنی دائیں طرف ایک شیشے کے چھوٹے سے کیبن میں وہ آدمی نظر آ ہی گیا۔ اس کے ہاتھ میں درزیوں والا انچی ٹیپ تھا۔ وہ دراز قد تھا، بالکل عمر کی طرح۔ اس کی رنگت صاف تھی، بالکل عمر کی طرح۔ اس کی ناک کھڑی تھی، بالکل عمر کی طرح۔ اس کے بال گھنے تھے، اس عمر میں بھی اتنے ہی گھنے، بالکل عمر کی طرح۔
اس کے کندھے چوڑے تھے لیکن جھکے ہوئے۔ یہ آدمی عمر جیسا ہو کر بھی اس کے جیسا نہیں تھا۔ اس کے بال کلموں سے سفید ہو گئے تھے، شیو ہلکی بڑی ہوئی تھی، اس کا صاف رنگ سرخ و سفید رنگت میں بدل رہا تھا۔ عمر بے اختیار سا اس کو دیکھے گیا۔ اس آدمی کے سینے پہ ایک نیم پلیٹ لگی تھی، وہاج علی خان۔ عمر یہاں سے وہ نام نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا، اس کی ٹانگیں لرزنے لگی تھیں۔ تم اسے دیکھ چکے ہو، اب تمہیں جانا چاہیے عمر، اب جاؤ۔ وہ خود سے کہہ رہا تھا، خود کو جانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ بوڑھا وہاج محو سا اپنے سامنے کھڑے لڑکے کے کوٹ کا ناپ لے رہا تھا۔ دفتن وہ رکا۔ اسے اپنے چہرے پہ کسی کی شناسا نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ اس نے ناپ چھوڑ کر مڑ کر دیکھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، سامنے اس کا بیٹا کھڑا تھا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاج کی آنکھوں میں بے شمار پانی بھرنے لگا۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ اس کے دونوں گالوں میں گڑھے پڑے تھے۔ عمر بے اختیار اسے دیکھتا رہا، پلک جھپکے بغیر، سانس لیے بغیر۔ اسے لگا تھا وہ اپنا عکس دیکھ رہا ہے۔ وہ آج بھی آنکھوں میں ہزار حسرتیں لیے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ وہ منظر مکمل تھا۔ اے اندھا ہے کیا؟ کب سے کھڑا کر رکھا ہے؟ ناپ لینی ہے یا جاؤں؟ اسی وقت سامنے کھڑے نوجوان نے ناراضگی سے اس بوڑھے آدمی کو دھکا سا دیا۔ وہ تنومن سا تھا، ذرا سا لڑکھڑایا لیکن گرا نہیں۔ اس نے نوجوان کو نہیں دیکھا۔ اس نے بے قرار ہو کر ایک بار پھر عمر کی جانب دیکھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ منظر کہیں کھو نہ جائے۔ عمر کی آنکھوں میں جیسے مرچیں بھر گئیں۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اندر کی طرف بڑھا، لڑکے کو کالر سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور اپنے فولادی ہاتھ کا ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پہ دے مارا۔ اس نوجوان کو لگا تھا جیسے اس کے جبڑے کی ساری رگیں تک ہل گئی ہوں۔ عمر نے اگلے لمحے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ایسا ہی ایک مکہ اس کے پیٹ پہ دے مارا۔ وہ درد سے دوہرا ہو کر گر پڑا اور پھر سیدھا ہوتے ہوئے فوراً اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ عمر نے اسے پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ باہر نکل کر بکتا جھکتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آس پاس کھڑے دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ اس کی آواز اپنے بیٹے سے زیادہ خوبصورت تھی، فکر مند تھی۔ میری ماں پہ تو آپ کا ہاتھ بہت تیزی سے چلتا تھا، یہاں کیا ہو گیا؟ کیا ہاتھوں میں وہ جان نہیں رہی یا پھر نوکری کے چھوٹ جانے کا خوف تھا؟ وہ ان کے قریب کھڑا تلخی سے کہہ رہا تھا، البتہ اس کی آواز بلند نہیں تھی۔ جواب میں وہاج نے کچھ کہنا چاہا لیکن عمر مڑ گیا۔ وہ اب مزید اس آدمی کو نہیں سن سکتا تھا۔ عمر میری بات سنو بیٹے، رک جاؤ۔ وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ بیٹا، تھوڑی دیر رک جاؤ پلیز۔ وہ چاہے جتنا مرضی تیز قدم اٹھا لے، اپنے جوان بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہاج گرتا پڑتا اس کے پیچھے جا رہا تھا، اسے بلا رہا تھا۔ عمر میری بات سنو بیٹے، میری بات تو سن لو۔ وہ رو رہے تھے، اسے پکار رہے تھے، لیکن عمر جانتا تھا وہ اگر رک گیا تو پتھر بن جائے گا، سو وہ نہیں رکا۔ وہ باہر کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی زن سے بھگاتا آگے لے گیا۔ پیچھے کھڑا وہ شخص پچھتاووں میں گھرا کھڑا رہ گیا۔ یہ پچھتاوے اس کے لیے نئے نہیں تھے، وہ انہیں 28 سالوں سے جھیل رہا تھا اور آج تک ان کا یوز ٹو نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی روح آج بھی پہلے دن کی طرح زخمی تھی، اس کی آنکھیں آج بھی پہلے دن کی طرح نم تھیں۔ امریکہ کے شہر نیو یارک کے ایک نائٹ کلب میں اس وقت رنگینیاں عروج پہ تھیں۔ بار ٹینڈر کی کرسی پہ بیٹھا یاقوت مرزا بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ سیاہ شرٹ اور جینس کے اوپر سیاہ جیکٹ پہننے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے اور چہرے پہ بیزاری طاری کیے وہ اس وقت وجیح لگ رہا تھا۔ دفتن اس کا موبائل بجنے لگا۔ ڈیڈا کالنگ۔ اس کے چہرے پہ پھیلی بیزاری ایک لمحے میں غائب ہوئی۔ اس نے لپک کر موبائل اٹھایا، کال اٹینڈ کی اور میوزک کے شور سے بچنے کے لیے یہاں سے نکل گیا۔ چلتے ہوئے وہ کلب کے داخلی دروازے تک آ گیا۔ موبائل جل بجھ کر بند ہو گیا تھا۔ اس نے خود کال ملائی جو کہ فوراً ریسیو ہو گئی۔ ہیلو ہیلو ڈیڈ، پلیز مجھے واپس بلا لیں۔ وہ چھوٹتے ہی بولا، بکو مت، یہ بتاؤ کیسے ہو؟ انہوں نے جھڑک دیا، میں کیسا ہو سکتا ہوں یار، یہاں اکیلے رہ کر کیسا ہو سکتا ہوں میں؟ کچھ نہیں جانتا بس مجھے واپس بلا لیں۔ وہ بری طرح تپ گیا تھا۔ بکواس مت کرو یاقوت، اگر تم نے یہاں آنے کی بات دوبارہ کی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دباؤں گا۔ یہاں جو گن تم پھیلا کر گئے تھے اس کو سمیٹنے میں بہت وقت لگے گا، اور ویسے بھی جو رنگینیاں تمہیں چاہیے تھیں وہاں تو آسانی سے سب مل رہا ہوگا۔ آخر میں ان کا لہجہ تنزیہ ہوا تھا۔ چند مزید باتوں اور دھمکیوں کے بعد بالآخر اس نے اپنے بات کی بات مان لی تھی۔ نرمین کیسی ہے؟ آخر میں اس نے بڑے ہی کوئی سرسری لہجے میں پوچھا تھا۔
مر گئی ہے۔ آگے سے انہوں نے اتنی سختی سے کہا کہ یاقوت ٹھہر سا گیا۔ کم از کم تمہارے لیے وہ مر گئی ہے، اب فون رکھو اور آئندہ اس لڑکی کا نام اپنے منہ سے نہ نکالنا۔ وہ ایسے سرد، ایسے دو ٹوک لہجے میں بولے تھے کہ یاقوت کو بے اختیار اس سے خوف محسوس ہوا۔ کال کٹ چکی تھی لیکن یاقوت وہیں بے دم کھڑا رہا، اپنا بدلہ لیتے ہوئے وہ اپنی آزادی کھو چکا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ یہ وہ پہلا سوال تھا جو ہارون نے عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگر نہیں بھی ہوا تو کم از کم تمہیں نہیں بتاؤں گا، وہ تلخی سے کہتا گرم گرم کافی کو اپنے اندر انڈیلنے لگا۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے کیفے میں بیٹھے تھے۔ سفیر کے ساتھ یہ تم نے کیا ہے نا؟ کتا جب گھر کے اندر آنے لگے تو اس کو پٹا باندھ کر باہر باندھا جاتا ہے تاکہ اسے یاد رہے کہ وہ کتا ہے۔ لیکن تم نے اسے اتنے گھٹیا کیس میں کیوں پھنسایا؟ وہ اپنی سرمئی آنکھیں اس کے چہرے پہ جمائے پوچھ رہا تھا۔ میں بس اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا جیسے اس نے مجھے کرنے کی کوشش کی۔ وہ حالے کو ہرٹ کرنے لگا ہے اور اگر کوئی میری بیوی کو ہرٹ کرے گا تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ حالے کو ہرٹ کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں، خود عمر حیات کو بھی نہیں۔ وہ حتمی لہجے میں بولا۔ پھر مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے بھی تو اسے ہرٹ کیا ہے۔ ہارون نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ عمر نے ہاتھ جلایا۔ تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، تمہارے حساب سے یہی صحیح تھا، تم دور تھے، تمہیں حالات کا اندازہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے ایک لڑکی کی شادی کی صبح تم یہ تو نہیں کہو گے نا کہ وہ لڑکی کسی مرد کو آدھی رات کے وقت ہسپتال لے گئی۔ عمر رسان سے بولا۔ ہارون نے ممنون نظروں سے اس کو دیکھا۔ حالے یہ بات کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ سب سمجھتی ہے، وہ جانتی ہے ہارون کہ تم اسے ہرٹ نہیں کر سکتے، وہ اب بھی تمہاری پینٹنگ کا سن کر خوش ہوتی ہے۔ وہ بس تم سے ناراض ہے، اس کو لگتا ہے کہ اگر تم اس دن ایئرپورٹ پہ اس کی بات مان لیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ حالانکہ ان کو اب بات مان لینا چاہیے کہ یہ قسمت تھی، اگر تم ہوتے تب بھی کچھ بدل نہیں سکتا تھا۔ وہ بول چکا تو اپنی کافی اٹھا لی۔ ہارون خاموش رہا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اچھا چلو میرے 50,000 نکالو، آج کل ہاتھ تنگ ہے بہت۔ وہ گردن کے کس بل نکالتا ہوا بولا۔ عمر کو کافی بے حد کڑوی لگی، حد سے زیادہ کڑوی۔ بس کوئی پولیس والے سے پیسے نہ مانگے۔ کس چیز کے 50,000؟ عمر کے تو مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ وہ اس امیر زادے کے لیے جو میں کلب گیا، 20,000 کلب کی انٹری اور 30,000 کی شراب جو میں نے ایک پارٹی بوائے لگنے کے لیے منگوائی تھی۔ 2,000 کے پیٹرول بھی شامل ہے، لیکن خیر چھوڑو، اب کیا ایک ایک روپے کا حساب رکھنا۔ عمر آگے کو ہوا، ذرا سا مسکرایا۔ وہ جو میرے باپ کی شوگر مل ہے نا، وہاں سے جا کر لے لو، میں کال کر دوں گا مینیجر کو۔ وہ ایسی سنجیدگی سے بولا کہ ہارون کو یقین آنے لگا۔ کیا واقعی تمہارے باپ کی شوگر ملز ہیں؟ عمر نے کندھے اچکائے۔ ظاہر ہے ہوں گی، تم نے دیکھ رکھی ہوں گی، جبھی تو تم مجھ سے اتنے پیسے ایک ساتھ مانگ رہے ہو۔ یاد رکھنا ہارون، پولیس والا اپنی جان دے دے گا، پیسہ نہیں دے گا۔ ہارون نے بمشکل ضبط کیا، دل تو چاہ رہا تھا یہ گرم گرم کافی اس کی اس چلتی زبان پہ پھینک دے، لیکن وہ سفیر کا انجام دیکھ کر آیا تھا، سو چپ رہا۔ اچھا خیر یہ بتاؤ، وہ وائٹ پاؤڈر ڈرگز کہاں سے لائے تھے؟ تم مجھے ان ڈیلرز کی ڈیٹیل دو۔ وہ آگے کو ہو کر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہارون مسکرایا، قدرے آگے کو جھکا۔ وہ ڈرگز نہیں تھی، میرے گھر کا نمک تھا، آیوڈین ملا نمک، شکر ہے اس نشے نے چیک نہیں کیا، ورنہ مجھے اسی نمک کی کان میں دفنا دیتا۔ ہارون نے جھرجھری لی۔ عمر نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ تم بھی پورے دنوں کے ہو، میں تو تمہیں معصوم سمجھا تھا۔ اچھا بتاؤ، وہ چرسی اپنے باپ سے کب ملے گا؟ ہارون پیچھے کو ہوا، کافی کا گھونٹ بھرا۔ وہ کیوں ملے گا اپنے باپ سے؟ اس نے سکون سے پوچھا۔ عمر کا دماغ بھگ سے اڑا۔ تمہیں وہاں کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ تم اس کے اور اس کے باپ کے درمیان تعلقات کو درست کرو۔ تم کیا کر کے آئے ہو؟ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا تھا۔ ہارون اسی طرح پرسکون بیٹھا رہا۔ میں پہلے اپنے باپ کے ساتھ تو تعلقات درست کر لوں، وہ جل کر بولا۔ دیکھو عمر، میں جس کام میں اچھا ہوں وہ کر آیا ہوں، اب وہ لڑکا ڈرگز نہیں لے گا، اور اب چاہے وہ لڑکی خود بھی اس کے پاس چل کر آئے تو وہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ آج سے وہ اپنی تلاش کے سفر میں نکل جائے گا۔ اچھا اپنی تلاش؟ جی جی بالکل، میں نے تو آپ سے یہی کہا تھا نا کہ اس لڑکے کو ہمالیہ کی پہاڑیوں پہ تبلیغ کرنے کے لیے چھوڑاؤ۔ عمر نے اس کی بات کاٹی، وہ سخت بیزار لگتا تھا۔ ہارون نے دانت پہ دانت جما کر ایک بار پھر ضبط کیا۔ ماں باپ بچے کی بھلائی میں خوش ہوتے ہیں، اس کا باپ بھی اسے موو آن کرتے دیکھ خوش ہوگا۔ رہی بات اس کے تعلقات اپنے باپ کے ساتھ درست کرنے کی، تو یہ کام مجھے نہیں آتا، مجھے جو آتا تھا وہ کر آیا ہوں، اور اس کا باپ کوئی مفتی نہیں تھا، کالے کرتوتوں کے نتائج تو بھگتنے پڑیں گے نا۔ سارے پاگلوں نے میرے ہی گلے پڑنا تھا کیا؟ اف، وہ سخت کبیدہ خاطر لگ رہا تھا۔
میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے، فروا اور فہیم کی ملاقات کا ثبوت۔ عمر کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا، چہرے پہ بے یقینی پھیل گئی۔ ہارون موبائل پہ انگلیاں چلا رہا تھا، پھر ایک جگہ رک کر اس نے موبائل عمر کے سامنے کیا۔ عمر نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ وہ ایک انسٹاگرام سے لی گئی تصویر کا اسکرین شاٹ تھا۔ اس تصویر میں فروا اپنے کسی دوست کے ساتھ کھڑی تھی۔ نہ وہ تصویر قابل غور تھی، نہ فروا کی مسکراہٹ اور نہ ان کی وہ غیر ملکی دوست۔ اس تصویر میں قابل غور 15 اپریل کی تاریخ تھی۔ اس تصویر میں قابل غور وہ ہوٹل کا نام تھا جہاں وہ دونوں کھڑی تھی، دا پرل سٹون۔ عمر ششدر رہ گیا۔ یہ اس نیم نامی کیفے سے چند قدم ہی دور تھا۔ اس نے چیک کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اتنا بیکار ہو گیا ہے؟ کیا وہ اتنا اندھا، اتنا کم عقل ہو گیا ہے؟ یہ پاکستان کی سب سے مشہور ہوٹل چین ہے۔ ہارون عمر حیات کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم یہی سوچ رہے ہوگے کہ تم نے اس جگہ کو چیک کیوں نہیں کیا؟ عمر نے جواب نہیں دیا، وہ بس شل سا بیٹھا رہا۔ کیونکہ تم نے عمر، تم نے صرف اور صرف فہیم مرزا کے ہوٹلز چیک کیے۔ تم نے فروا اور فہیم کی ملاقات کو بس فہیم کے ہی کسی ہوٹل میں امیجن کر لیا۔ تم نے اس شہر کا کوئی کیفے، کوئی ریستوران، کوئی ہوٹل جو فہیم کا نہیں تھا اسے چیک ہی نہیں کیا۔ عمر کو اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس کے کانوں میں کوئی اور آواز گونج رہی تھی۔ عمر سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے فہیم مرزا کے ایک ایک ہوٹل کا CCTV چیک کروایا ہے، لیکن اس پورے مہینے یہ عورت یہاں آئی ہی نہیں۔ تم رنگوں کی زبان جانتے ہو؟ اس نے ہارون کو کہتے سنا۔ عمر کچھ نہیں بولا، اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا، رنگوں کی زبان؟ واٹ نان سینس! لیکن زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ سبز رنگ کریٹیوٹی کا رنگ ہوتا ہے، اسی طرح اگر سبز رنگ کو گہرا سبز کر دو تو یہ جلن اور حسد کا رنگ بن جاتا ہے۔ وہ دونوں ایک ورک شاپس کی دکانوں سے بھرے ہوئے سڑک پہ گاڑی کے اندر بیٹھے تھے۔ عمر نے اپنے موبائل پہ لوکیشن ڈالی اور اپنی لوکیشن کے آس پاس ایک بار پھر فہیم مرزا کا کوئی ہوٹل ڈھونڈنے لگا۔ نیلا رنگ اداسی کا رنگ ہوتا ہے، وہ اس کی زبان سے بس اداس باتیں نکلتی ہیں۔ اگر نیلے رنگ کو زیادہ گہرا کر دو تو وہ مسلسل جاری رہنے والے غم کی بات کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹے معراج سلطان تھے۔ کیا تم جانتے ہو عمر، یہ سب کس نے کیا ہے؟ فہیم مرزا نے، اور اس نے یہ سب مسز شمس کے کہنے پہ کیا ہے۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ سیاہ رنگ طاقت کا رنگ ہوتا ہے، جنون کا رنگ ہوتا ہے، پیشنس، ایمبیشن کا رنگ ہوتا ہے۔ عمر، انتقام کو جنون مت بناؤ، فکر مند سا سردار کہہ رہا تھا۔ میں تمہیں اس جنون کی بھینٹ چڑھنے نہیں دے سکتا، میرے لیے تم اہم ہو، صرف تم۔ سرخ رنگ، یہ انتقام کا رنگ ہوتا ہے، خون کا رنگ، بدلے کا رنگ۔ یہ رنگ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو بہت عرصے تک کوئی دوسرا رنگ نظر نہیں آتا۔ یہ رنگ اپنی بات کرواتا ہے۔ یہ انسان کی آنکھوں کے آگے گھومتا رہتا ہے، سرخ جوڑا ہو، سرخ برتن ہو، سرخ عمارت ہو یا پھر سرخ خون۔ سرمئی آنکھوں والا لڑکا کہہ رہا تھا، اور عمر سانس روکے سن رہا تھا۔ تم نے عمر انتقام کو جنون بنا لیا، تم نے آنکھوں کے آگے سرخ رنگ رکھ لیا۔ تم نے صرف ایک رنگ کی سنی، پھر باقی سارے رنگوں نے بولنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے منہ سی لیے۔ رنگ بہت پوزیسو ہوتے ہیں، اگر تم ان کو وہ توجہ نہیں دو گے جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو وہ روٹ جاتے ہیں۔ تم نے رنگوں کو خود سے ناراض کر دیا ہے۔ اپنی آنکھوں کے آگے سے سرخ رنگ کی پٹی ہٹاؤ، اپنے سامنے باقی رنگوں کو بولنے دو، ورنہ سرخ رنگ تمہاری رگوں میں سرایت کر جائے گا، اور تمہاری رگوں میں پہلے سے ایک سرخ رنگ موجود ہے۔ اگر دنیا میں ایک جیسی چیزیں دو دو ہو جائیں تو ایک کو ختم کر لینا چاہیے۔ اب تم سوچو، تم خود کو ختم کرو گے یا پھر اس انتقام کے رنگ کو؟ تمہیں یہ تصویر کہاں سے ملی؟ کافی دیر بعد عمر نے سوال کیا تھا۔ جواب میں ہارون نے کل فروا کے ساتھ ہونے والی اس اپنی ملاقات کا سارا احوال سنا دیا۔ تم نے اس بوڑھی فتنہ کے ماتھے پہ گن رکھ دی؟ براوو ہارون، براوو! آج تو تم نے میرا دل جیت لیا۔ کیا تھا جو ٹریگر بھی دبا دیتے، ایک عذاب سے تو جان چھوٹ جاتی۔ آخر میں وہ ذرا افسوس سے بولا تھا، جبکہ ٹریگر کے نام پہ ہارون کو کچھ یاد آیا تھا۔ میں ضرور ٹریگر دبا دیتا عمر، اگر اس پستول میں گولیاں ہوتی۔ تم نے مجھے خالی پستول دیا تھا۔ تمہیں میرے ساتھ اسکیم کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ عمر نے ٹٹائی سے سر کھجایا۔
ہاں، تمہیں پستول میں گولیاں ڈال کر دیتا تاکہ تم اس کو مار دو اور مقدمہ مجھ پر چلے۔ تمہارا باپ تو چھڑا لے گا، مجھے چھڑوانے کون آئے گا؟ وہ جلے کٹے انداز میں بولا۔ تمہارا باپ، ہارون نے فوراً جواب دیا۔ تمہیں بچانے تمہارا باپ آئے گا۔ عمر کے تاثرات بدل گئے، مٹھی ایک بار پھر بھینچ گئی، ماتھے پہ سلوٹوں کا جال سا بچھ گیا۔ تم نے بتایا نہیں، تمہیں یہ تصویر کہاں سے ملی؟ اس نے بات بدل دی۔ ہارون سمجھ گیا وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے فروہ آنٹی کا موبائل اٹھا لیا تھا، پھر میں نے جب سارا موبائل چیک کیا تو مجھے یہ تصویر ملی۔ میں نے اس عورت کا انسٹاگرام چیک کیا اور وہاں سے مجھے فروہ اور اس عورت کی باقی تصاویر مل گئیں۔ لیکن کیا ثبوت ہے کہ فروہ فہیم سے ملنے گئی تھی؟ وہ اپنی اسی غیر ملکی دوست سے ملنے بھی تو جا سکتی ہے۔ عمر اب کے مشکوک ہوا۔ ہارون آگے کو ہوا۔ میں نے ہوٹل کی فوٹیج نکلوائی ہے۔ جس سویٹ میں فروہ گئی تھی اسی سویٹ میں تھوڑی دیر بعد فہیم مرزا بھی گیا تھا۔ اس نے بولتے ہوئے موبائل پہ انگلیاں چلاتے ہوئے ایک فوٹیج عمر کے سامنے رکھی۔ وہ بغور اس ویڈیو کو دیکھے گیا۔ ہارون نے کہنا جاری رکھا۔ اس کے ساتھ وہ سنہری آنکھوں والا لڑکا بھی تھا، کیا نام ہے اس کا؟ اس نے ذہن پہ زور دینا چاہا۔ ہاں، نوح، یہی نام ہے اس کا۔ میں جانتا ہوں اس کو، حالے بھی جانتی ہے۔ وہ فہیم کے بیٹے کا گارجین ہے۔ اس کے بیٹے کا نام یاقوت مرزا ہے۔ حالے اور یاقوت ایک بار شاپنگ مال میں الجھ پڑے تھے، مجھے سب یاد ہے۔ اگر تم میرے اغوا میں شامل نہیں بھی ہو تو میں تمہاری دشمنی کی زد میں آئی ہوں۔ کیا ہو اگر وہ جان لے کہ وہ اپنی دشمنی کی زد میں آئی ہے؟ وہ بتا رہا تھا اور عمر آنکھیں چھوٹی کیے سنے جا رہا تھا۔ نہ میرا ڈرائیور ڈسٹریکشن تھا، نہ فروہ نے میری سم کے ذریعے مجھے استعمال کیا۔ اس پہیلی کو سلجھانے میں اتنا وقت صرف اس لیے لگا ہے کیونکہ تم اس پہیلی میں خود کو شامل کیے ہوئے تھے۔ تم نے اپنے دماغ پہ زیادہ زور دے رکھا تھا۔ تم اس کیس کو عمر حیات بن کر حل کر رہے تھے، حالانکہ فروہ کے پلان میں تم تھے ہی نہیں۔ تمہیں خود کو باہر نکال کر سوچنا تھا۔ فروہ کسی کو بھی پھنسا نہیں رہی تھی، وہ بس محتاط تھی۔ اس لیے اس نے میری سم اور میرا ڈرائیور استعمال کیا۔ وہ اس کیفے میں ہی جانے والی تھی، لیکن مہر سے ملنے ہوٹل اسے قریب پڑتا تھا، وہاں جانا اس کے لیے کوئی وقت دقت کی بات نہیں تھی۔ خیر، اب یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، عذاب ختم ہوا۔ ہارون نے ہاتھ جھاڑے۔ تمہیں یہ سب حالے کو دکھانا چاہیے، وہ تمہیں معاف کر دے گی، تم دونوں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہو۔ آخر میں ہارون نے سادگی سے کہا تھا، البتہ حلق میں بہت کچھ اٹکا تھا۔ وہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارے گی، اس خیال سے ہی جان جاتی تھی۔ یاقوت مرزا کو میں بھی جانتا ہوں، میں نے اس کی پارٹی پہ ریڈ ڈالا تھا، اس کی ڈرگز اور شراب ضبط کر لی تھی۔ پھر تو صاف ظاہر ہے کہ یاقوت اس سب میں شامل ہے۔ ہارون فوراً بولا تھا۔ یاقوت نہیں، وہ دماغ سے نہیں سوچتا، اس کا ریموٹ نوح کے ہاتھ میں ہے۔ یاقوت بس ایک بگڑا ہوا بد دماغ ریس زیادہ ہے، اس کے لیے سارے فیصلے نوح لیتا ہے۔ اور فہیم مرزا کبھی بھی اپنے بیٹے کو اس سب میں نہیں گھسیٹے گا، معاملہ کچھ اور ہے۔ میں نوح مرزا سے ملنے جاؤں گا، میں ساتھ آؤں گا۔ وہ ترکی بترکی بولا۔ عمر چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ ہارون نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ کیا کر رہا ہوں؟ عمر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کا موبائل اس کے سامنے کیا۔ یہ فوٹیج تمہیں رات کے 3 بجے موصول ہوئی ہے، مطلب تم ساری رات خوار رہے ہو۔ یہ ہوٹل کوئی عام ہوٹل نہیں ہے، تمہیں اس فوٹیج کے عوض ایک خطیر رقم بھرنی پڑی ہوگی۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ اگر تم مجھے لے جاتے تو میں تمہارا کام مفت میں کروا دیتا۔ ہارون دھیرے سے ہنس دیا، پھر عمر کو دیکھا۔ مجھے اس کے لیے اپنی نیندیں اڑانے کی عادت ہے۔ اسے رات کے 3 بجے کی وہ فون کال یاد آئی جب حالے عمر کو ہسپتال لے گئی تھی اور پھر ہارون کو کال کی تھی۔ وہ گہری نیند سے جاگا تھا اور منہ تک دھوئے بغیر باہر بھاگا تھا۔ مجھے اس کے لیے اور اس پہ اپنا پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہے۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح وہ اکثر ایک دوسرے کے کھانے کا بل دیا کرتے تھے، کس طرح وہ ہر سالگرہ پہ حالے کو ڈائمنڈ گفٹ کیا کرتا تھا، کس طرح وہ اس کے لیے مہنگے مہنگے ہینڈ بیگز لایا کرتا تھا، اور کس طرح حالے کی تیز ڈرائیونگ کی وجہ سے اپنی گاڑی کی آئے دن لاکھوں روپے کی مرمت کرایا کرتا تھا۔ میں اس سے کہا کرتا تھا کہ ساری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد آدمی ہوگا جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ ساتھ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا اور دوست کی ہر مشکل کو آنے سے پہلے روک لینا۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ عمر بغور اس کو سنتا رہا۔ مشکلات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، انسان مشکل کو آنے سے روک نہیں سکتا، لیکن اس مشکل کے بعد درست فیصلے لے سکتا ہے، خود کو زیادہ نقصان سے بچا سکتا ہے۔
اپنے عزیز اپنے دوستوں کو صحیح مشورہ یا مدد دے سکتا ہے، میں وہی کر رہا ہوں۔ وہ میرے مشورے نہیں سنے گی، لیکن میں اس کی مدد کر سکتا ہوں اور میں کر رہا ہوں۔ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس کے لیے سب کروں گا، کیونکہ اگر ساری دنیا بھی اسے چھوڑ دے تو ہارون شاہد اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ انہیں بتا تو دو، کریڈٹ لو، تم نے اس کے لیے اتنا سب کیا ہے، اپنا وقت پیسہ توانائی خرچ کی ہے، اور سب سے زیادہ تم اس بوڑھی فتنہ کی نظر میں آ گئے ہو۔ تم نے ان کے لیے خود کو غیر محفوظ کر لیا ہے، حالے کو یہ سب پتہ ہونا چاہیے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ تم ان کے لیے کتنی قربانی دے رہے ہو۔ ہارون مسکرایا تھا۔ دوستوں کے لیے کی جانے والی کوشش اور دی جانے والی قربانیاں ہر قسم کی خوشامد یا ستائش یا پھر سراہے جانے کی خواہش سے آزاد ہونی چاہیے۔ قربانیوں کا فخر یا ذکر ان کو بے توقیر کر دیتا ہے۔ محفل میں سنائی جانے والی قربانی پھر برہنہ ہو جاتی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ آپ نے اپنے دوست کے لیے جو کچھ بھی کیا وہ آپ کا فرض اور دوست کا حق تھا۔ دوست جانتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں جانتا تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے دوست کی مدد دوستی کی خاطر کی تھی، سراہے جانے کے لیے نہیں۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا، والٹ سے چند نوٹ نکال کر میز پہ رکھے۔ ہارون اس کو دیکھتا رہا۔ ایک ہفتے بعد شاہ تاج کبیر کے گھر جانا ہے، تیار ہونا۔ عمر نے محض اس بات میں سر ہلا دیا، پھر رکا، قدرے جھکا اور آواز ہلکی کر لی۔ ایک ہفتے بعد اس کے گھر تقریب ہے، اور تقریب میں گھر کے قیمتی سامان کسی محفوظ جگہ چھپا دیے جاتے ہیں۔ مجھے ان کی کمزوری چاہیے، اس لیے میں کل سے پہلے آج ان کے گھر جاؤں گا۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ ہارون بس اس کو دیکھتا رہا، پھر وہ اس کی تقلید میں اٹھ کھڑا ہوا، میز کی ایک طرف سے گھوم کر آیا اور عمر کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ تمہیں اگر ان کے گھر کا راز چاہیے تو ان کا سب سے پرانا ملازم خریدو۔ امیروں کے گھروں کے ملازمین کے سینوں میں کئی راز دفن ہوتے ہیں۔ سب سے پرانا ملازم سب سے زیادہ وفادار ہوتا ہے، وہ کیوں بکے گا؟ عمر کی ابرو استفہامیہ انداز میں اٹھی۔ ہارون دل کھول کر مسکرایا۔ وفادار ہی تو بکتا ہے، خریدنے کی چیز تو وفاداری ہی ہوتی ہے۔ جو دھوکے باز ہوگا اس سے کیا خریدو گے؟ دھوکا؟ تمہیں کیسے پتا؟ عمر متعجب ہوا۔ میں عمر حیات نہیں ہوں، لیکن کافی کچھ ہے جو مجھے بھی پتا ہوتا ہے۔ اصل میں ہم امیر ہیں نا، ساری زندگی آگے پیچھے ملازم دیکھے ہیں، اتنا تو ہمیں پتا ہی ہوتا ہے۔ تم اپنی جگہ صحیح ہو، تمہیں کیا پتا ملازم کیا ہوتے ہیں، ہے نا؟ آخر میں وہ ایسی معصومیت سے بولا کہ عمر کلس کر رہ گیا۔ میں اپنے محلے کا سب سے امیر بچہ تھا، وہ جل کر بولا۔ ہارون ہاتھ جلاتا آگے بڑھ گیا۔ عمر نے ڈھیر سارا غصہ اندر دبایا۔ سرمئی بلّا نہ ہو تو۔ لیل کے فلیٹ کے باہر کوئی بیل پہ ہاتھ رکھ کر جیسے بھول ہی گیا تھا۔ الفا، آج تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، پاگل کر۔ دروازہ کھولتی لیل کے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ دروازے پہ عمر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ سرمئی آنکھوں والا لڑکا بھی تھا۔ لیل نے عمر کو یہ کون ہے والی نظروں سے دیکھا، لیکن اس کے پیچھے کھڑی حالے نے یہ کیوں والی نظروں سے اسے دیکھا۔ عمر دونوں سے نظر چراتا اندر آ گیا۔ ہارون اب بھی متذبذب سا کھڑا رہا۔ تمہارے لیے گاڑی بلواؤں؟ لیل کی جتاتی آواز سن کر وہ گڑبڑاتا ہوا اندر آیا۔ حالے کی آنکھوں میں اس کو دیکھ کر زخمی سا تاثر ابھرا تھا۔ دانت پہ دانت جما کر جذبات کو روکے رکھا، دل کا کرب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ واپس صوفے تک آئی، اپنا بیگ اٹھایا، پھر موبائل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں نم ہوتی جا رہی تھیں۔ لیل خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ ہارون شرمندہ سا کھڑا رہا۔ صوفے کے کونے میں پھنسا اسے اپنا موبائل بھی نظر آ ہی گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر موبائل باہر نکالا، گاڑی کی چابی اٹھائی، لیکن جیسے ہی مڑی یکدم رکنا پڑا۔ عمر اس کے سامنے دیوار بنا کھڑا تھا۔ حالے نے شیرنی کی طرح زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہارون ہمارے ساتھ کام کرے گا، جب مجھے برداشت کر رہی ہیں تو اسے بھی کر لیں۔ آپ سلطان ہیں، آپ کو بھرم رکھنا آنا چاہیے۔ اس کا لہجہ ہلکا تھا، جسے صرف حالے ہی سن سکے۔ کل کے لیے ہمیں لوگ چاہیے، اور بھروسہ مند لوگ۔ ہارون ان میں سے ایک ہے۔ بس کچھ وقت کے لیے، صرف کچھ وقت کے لیے دل بڑا کریں، گردن سیدھی رکھیں، آنکھیں خشک رکھیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ حالے کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ وہ مڑی اور بے دلی سے صوفے پہ بیٹھ گئی، البتہ مٹھی اب بھی بھیج رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں ایک دائرے کی صورت نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی کے مگز ہر ایک کے ساتھ آگے رکھے ہوئے تھے۔ عمر انہیں کل کا پلان سمجھا رہا تھا۔
हाले खामोशी से सुन रही थी, जबकि लैल हर 2 मिनट बाद कोई न कोई सवाल करती थी, जिसका जवाब उमर बगैर किसी कोफ्त के दे देता था। उनका कोई मुलाजिम खरीदना होगा। लैल, क्या तुम मुझे उनके किसी ऐसे मुलाजिम की डिटेल दे सकती हो जिसे खरीद सकें? आखिर में उमर ने उसको देखते हुए कहा था। श्योर। लैल मुस्कुराकर पीछे हुई। मैं पैसे नहीं दे रहा। उमर ने वार्न किया था। लैल बुरा ही तो मान गई। मैंने पैसे मांगे भी नहीं हैं। मैं जानती हूँ अल्फा उमर मेरे घर की खिड़की से कूद कर मरना पसंद करेगा, लेकिन मुझे पैसे नहीं देगा। वो रुकी, मासूमियत से आंखें पटपटाई। तुम्हें बस मेरे घर का स्टोर रूम मेरे साथ साफ करवाना होगा। वही स्टोर जिसके लिए मैं 3 महीनों से तुम्हारी मिन्नत कर रही हूँ। मैं नहीं कर रहा। मैं नहीं ढूंढ रही। वो दोनों तुर्की बतुर्की बोले। हारून उनको देखता रहा, जबकि हाले बेमकसद अपने मोबाइल पे उंगलियां चलाती रही। इन दोनों को देखकर कुछ याद आता था, और जो याद आता था वो दिल दुखाता था। अच्छा ठीक है, मैं कल नहीं परसों आ जाऊंगा, मिल के कर लेंगे। अभी तुम मेरा काम तो कर दो। इसी वक्त लैल के मोबाइल ने जू जू की आवाज़ निकाली। उसने मोबाइल उठाया, आने वाला मैसेज पढ़ा, फिर हाले को देखा। हाले ने सर नहीं उठाया। वो इसी तरह बैठी रही। आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, मुझे उनके मुलाजमीन की लिस्ट भेज दें, आधे घंटे तक। उसने बेतासुर लहजे में कहा। उमर जान गया कि वो अपना काम खुद करना चाहती है। चलो तुम्हारा स्टोर देख लें, फिर मुझे हारून के साथ निकलना है। उमर कहते हुए उठ खड़ा हुआ। लैल उसके साथ उठी थी। वो दोनों चले गए तो एक गंभीर सी खामोशी छा गई। तुमने देखा जो कुछ सफीर के साथ हुआ है? काफी देर बाद हारून ने खामोशी को तोड़ा। हाले ने कुछ नहीं कहा, बस सर को इस बात में हिला दिया। उसके चेहरे से जाहिर नहीं हुआ कि वो खुश थी या उदास। हारून को बेख्तियार मलाल हुआ। क्या पेंट कर रहे हो? हाले ने उसको देखकर आम से लहजे में पूछा। हारून ने कंधे उचकाए। फिलहाल कुछ नहीं, 1-2 दिन से आर्ट ब्लॉक चल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं जो बना रहा हूँ उसके साथ खुश नहीं हूँ, जैसे मेरे हाथों को कुछ और बनाना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या। हाले ने नजरें उठाई, 1-2 लम्हा उसको देखती रही। फैंटेसी ब्लॉक पेंट करो, आर्ट ब्लॉक खत्म हो जाएगा। तुम्हारे रंग हकीकत का जहर सहते सहते थक गए हैं, उनको आराम दो। कोई अच्छी फेरी टेल रंगों को थमाओ, उम्मीद थमाओ। हारून जैसे सुन हो गया हो, वो ठहर गया, दिल भी ठहर सा गया। क्या इससे सब ठीक हो जाएगा? हाले ने नफी में सर हिलाया। सब कुछ कभी ठीक नहीं होता, कुछ ना कुछ खराब रह ही जाता है। ये दुनिया है, यहाँ कुछ भी मुकम्मल नहीं मिलता। अधूरापन हर चीज़ का हिस्सा है। सब कुछ सिर्फ जन्नत में ठीक हो सकता है। यहाँ सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम इसी पे ध्यान दो। तुम आज भी हकीकत में अपने रंग भरते रहते हो, लेकिन तुम हकीकत में जितने चाहे रंग भरो, वो रहेगी तल्ख, दिल दुखाने वाली। और रंगों को दिल के दर्द कम करने भेजा गया है। तुम लोगों को उनके तकलीफ दे लम्हात याद दिलाते रहोगे तो तुम्हारे रंग तुम्हारे हाथ से छूट जाएंगे। कभी कभी फैंटेसी फर्जी कहानी ज़रूरी होती है, ताकि हैप्पी एंडिंग की तमन्ना दिल में बाकी रहे। ये दुनिया और यहाँ के लोग उम्मीदों पे जिंदा हैं। वो रुकी, चमकती आंखों से हारून को देखा। उम्मीद कि एक दिन वो बहुत अमीर हो जाएंगे और उनके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। एक दिन उनको एक बेहतरीन पार्टनर मिलेगा, जिसके ज़रिए वो टॉक्सिक पार्टनर से मिलने वाला गम और तकलीफ़ भूल जाएंगे। एक दिन उनको जॉब लग जाएगी। एक दिन वो बगैर पढ़े पास हो जाएंगे। एक दिन उनकी तवील मुद्दत से चलती बीमारी ख़त्म हो जाएगी। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो कह रही थी और हारून दम साधे सुने जा रहा था। उम्मीदें बाज़ दफ़ा अच्छी होती हैं और बाज़ दफ़ा बुरी, लेकिन वो होती हैं। और अगर उनको ख़त्म कर दिया तो दुनिया में इंसान नहीं रोबोट रह जाएंगे। तुम क्यों लोगों को रोबोट बनाने में लग गए हो? आखिर में उसने नरमी से पूछा। वो चाहे साथ हो या दूर, हारून को क्या चाहिए? हाले जानती थी। हारून ने नफ़ी में सर हिलाया। हारून लोगों से उम्मीदें नहीं छीनेगा। फिर रुका, ममनूनियत से हाले का चेहरा देखा। थैंक्स यू हाले, थैंक्स यू सो मच। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जो कुछ इस वक्त हमारे दरमियान हो रहा है, तुम उसके बावजूद भी मुझे मशवरा दोगी। हाले ने खाली खाली नज़रों से उसको देखा। शायद तुम भूल रहे हो, मैं हाले सुल्तान हूँ। मैं सड़क में चलते राहगीरों को भी दुरुस्त मशवरे देती रहती हूँ, क्योंकि मुझे यही आता है, और तुम इस वक्त मेरे लिए किसी राहगीर से ज़्यादा हरगिज़ नहीं हो। वो अजनबी लहजे में कहती उठी थी। क्या तुम जानती हो ब्रोनो मर गया है? हारून पीछे से पुकारा। हाले जहाँ थी वहीं रुक गई। आस पास की सारी आवाज़ें रुक गईं। वो बेयकीनी से पीछे मुड़ी।
آنکھوں میں تحیر، لب ہلکے سوا، چہرہ مردہ سا۔ کل حسن اور سفیر کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ سفیر نے اسے عمر سے ملنے سے منع کر دیا اور عمر نے آگے سے جواب دے دیا۔ پھر اگلی صبح برونو اپنے گھر میں آخری سانسیں لیتا ہوا پایا گیا۔ حسن نے شمس انکل سے پیسے مانگے۔ انہوں نے حسن سے کہا کہ اگر وہ بھیک مانگے گا تب وہ اسے رقم دیں گے، اور حسن نے نہیں مانگی ہے نا؟ حالے نے یکدم اس کی بات کاٹی، پھر تلخی سے سر جھٹکا۔ ظاہر ہے معراج سلطان کا بیٹا ہے، ان پہ ہی جائے گا نا۔ پتہ نہیں کیوں بابا نے اسے اپنے جیسا بنا دیا۔ بے خوف نہ ڈر، کیا تھا جو جھک جاتا؟ لیکن نہیں، اس کی گردن کا سریا نہیں نکلے گا۔ وہ بیزاری سے بڑبڑائی، کیا تم ان دونوں سے الگ ہو؟ ہاں، میں ان دونوں سے الگ ہوں، بہت الگ۔ وہ دونوں سفید ہیں، میں نہیں ہوں۔ میں سرمئی ہوں، مجھے ان دونوں جیسا نہیں بننا۔ اگر اس دن بابا شمس چچا کے آگے جھک جاتے تو وہ مرتے نہیں، لیکن نہیں، ان کو تو آخرت کا خوف تھا، ان کو بس خدا کا خوف تھا۔ ان کو زندگی نہیں چاہیے تھی، اگر چاہیے بھی تھی تو یہ خیرات میں ملی ہوئی جھکی ہوئی زندگی نہیں۔ حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ زندہ رہنا اہم ہے، چاہے جھک کر رہو چاہے سر اٹھا کر۔ میں ان جیسی نہیں ہوں، وہ رندھے ہوئے لہجے میں اور بلند آواز میں کہے جا رہی تھی۔ مجھے زندگی چاہیے، مجھے میرے قریبی لوگ چاہیے۔ مجھ سے اگر ہیون کے سائن مانگے جاتے تو میں دے دیتی، کیونکہ میرے لیے میرا خاندان قیمتی ہے۔ مجھ سے اگر چچا ہیون سے ملحقہ زمین مانگتے تو مرنا پسند نہیں کرتی، میں زمین دے دیتی، کیونکہ میرے لیے میرا باپ قیمتی تھا، میری ماں قیمتی ہے، میرا بھائی قیمتی ہے۔ اس کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ اگر مجھ سے برونو کے بدلے میں بھیک مانگنے کو کہا جاتا تو میں مانگ لیتی، کیونکہ میرے لیے، اس نے سینے پہ انگلی سے دستک دی، میرے لیے میرا خاندان قیمتی ہے، میرے لیے میرا کتا بھی قیمتی ہے۔ خاندان کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نہیں جھکو گے تو سارا خاندان ڈھہ جائے گا، جس طرح ہمارا خاندان ڈھہ گیا۔ اس کے لہجے میں دل چیر دینے والا دکھ شامل ہو گیا۔ بابا اگر سفید نہ رہتے، اگر وہ میری طرح سرمئی بن جاتے تو ہمارا خاندان بچ جاتا۔ بابا بچ جاتے، میں گلٹ میں نہ رہتی، حسن اکیلا نہ رہتا، عمر غمزدہ نہ رہتا۔ وہ تھک کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ بابا کو سرمئی بننا چاہیے تھا، حسن کو بھی سرمئی بننا چاہیے تھا، ان کو میری طرح بننا چاہیے تھا۔ وہ تھکی تھکی سی بڑبڑا رہی تھی۔ ان کو میری طرح بننا چاہیے تھا، ہر اس انسان کو سرمئی بننا چاہیے جس کو اپنا خاندان بچانا ہے، جس کو اپنا باپ قتل نہیں کروانا، جس کو اپنے بچے یتیم، اپنی بیوی بیوہ نہیں کروانی، ان کو سرمئی بننا چاہیے۔ اس کی آواز ہلکی ہوتی گئی اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ ہارون اسی طرح بیٹھا رہا، ششتر ساکت۔ معراج انکل کو شمس انکل نے مار دیا؟ وہ اتنی آواز میں، ہلکی آواز میں بڑبڑایا کہ ہالے کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ وہ اس کے سامنے نہیں بولتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی ہارون سے بات کی تو وہ جذبات میں سب کہہ دے گی۔ وہ دوست تھا اور دوستوں سے باتیں چھپی نہیں رہتی، چاہ کر بھی نہیں۔ وہ شل رہ گئی اور ہارون ساکن۔ کیا کوئی راگیروں کو اپنے باپ کے قتل کا راز بتاتا ہے؟